فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے مناسب نہیں لگتی ہیں، آپ کچھ مجھے واعظ کریں اور تقدیر کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ میرے دل سے یہ جو خیالات ہیں نامناسب یہ نکل جائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات نے علماء سے نام سنا ہوگا، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان والوں کو اور زمین والوں کو سزا دے تو اس سزا میں اللہ پاک ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اگر اللہ پاک تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو معاف کر دے، اپنی رحمت فرما دے، تو یہ اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے ان کے لیے بہتر ہوگی۔ فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، لیکن اگر تمہاری اللہ کے بارے میں یہ جو کچھ ہم نے بتایا اس طرح کی سوچ نہ ہو تو پھر تمہارا یہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچ جائے تو یہ سمجھو کہ کوئی طاقت اللہ کے سوا اس تکلیف کو روکنے والی، ٹالنے والی نہیں ہے، اور اگر کوئی تکلیف مصیبت تم سے ٹل جائے تو یہ سمجھو کہ کوئی اللہ کے علاوہ وہ تکلیف تمہیں پہنچا نہیں سکتا۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ اگر یہ سوچ تمہاری نہ ہوئی، خدا نہ خواستہ تمہاری موت واقع ہو گئی تو پھر سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت فیروز دہلوی فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی میں نے اپنا مسئلہ بتایا، انہوں نے بھی مجھے یہی باتیں کہیں جو حضرت ابی بن کعب نے کہی تھی۔ کہتے ہیں پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان سے ملا رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اپنا مسئلہ بتایا، انہوں نے بھی یہی باتیں بتائی جو حضرت ابی بن کعب نے کہی تھی۔ کہتے ہیں پھر میں چوتھے صحابی حضرت زید بن ثابت سے ملا، ان کو کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مجھے پوری سند کے ساتھ پھر وہ فتنہ حدیث سنائی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرت فیروز دہلوی یہ تابعی ہیں اور جن سے ملاقات کی ہے یہ صحابی ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی کا مقام بہت اونچا ہے اصل میں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی تو آپ کے فیضان نظر نے ان کا مقام اتنا اونچا کر دیا کہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی ان کے مقام پہ رش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام کے اندر علمی سطح پر جو ہے وہ لیول اوپر نیچے ہے۔ یہ چار حضرات جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، پھر حضرت حذیفہ بن یمان، پھر حضرت زید بن ثابت، یہ کاتب وحی ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ذہین صحابی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ یہودی آتے ہیں، یہ اپنی باتیں کرتے ہیں، فرمایا ان کی زبان مجھے نہیں سمجھ میں آتی اور مجھے ان کا ہی بندہ ایک ترجمہ کر رہا ہوتا ہے جو عربی سمجھتا ہے، پر مجھے اس پہ بھی اعتماد نہیں ہوتا۔ تو حضرت زید بن ثابت سے کہا تم ان یہودیوں کی زبان سیکھ لو۔ 15 دن میں سیکھ لیے، 15 دن۔
اتنے ذہین ثابت ہیں۔ تو یہ بعد میں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو وہ ایسے مسئلے صحابہ سے پوچھتے تھے، کیوں؟ انہیں یقین تھا کہ یہیں سے ہمیں صحیح مسئلے کی رہنمائی ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا کے اندر دین صحابہ کرام نے پھیلایا، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کل ہم جو سورۃ الانعام میں پڑھ رہے تھے اس میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ پاک آپ کو کسی آزمائش میں ڈالے تو اللہ کے سوا اس آزمائش سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ پاک تمہیں کوئی نفع فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ پاک اس کے پہنچانے پر پوری طاقت اور قدرت رکھتے، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا۔ یہ سوچ جب ہماری بنے گی، اس کے ہمیں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری آخرت بنے گی، اور اللہ پاک جو ایمانیات کا چیپٹر ہے، باب ہے، وہ ہمارا مکمل ہوگا کہ ایمان مفصل جو آپ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں ایک کیا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ یہ تقدیر کے اوپر ایمان ہے، تو وہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا جس سے ہماری آخرت، ہماری عاقبت اچھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری ذہنی ہم آہنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوگی، اور ہمیں دین کے لیے قربانی کرنا اور کچھ اپنا مال لگانا، وقت لگانا، یہ صرف آسانی نہیں ہوگا، بلکہ پھر ہماری سوچ یہ بنے گی کہ جو کچھ ہمارا اللہ کے راستے میں لگ جائے گا وہ بہتر ہے اس سے جو ہمارے پاس بچا ہوا رہ جائے گا۔ یہی سوچ صحابہ کرام کی بنی، تو انہوں نے پھر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور جب اب ہم جو مقصد یہ کہ ہمارے یہ دل میں جو شک و شبہات رہتے ہیں اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس سے پھر ہم آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔